إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وفي رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواہ مسلم فی صحیح۔ محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مبارک ساعتیں، اس کے ایام یہ اپنے آخری عشرہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ چند ایام بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے اندر فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ، آپ کی کوششیں، عبادت کے لیے آپ کی محنتیں بڑھ جاتی تھی۔ آپ راتوں کو جاگتے تھے، کمر ہمت کس لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا ایک حصہ ہوتی تھی۔ اسی ناحیہ سے ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری عشرہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جس میں ہمیں پورے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے کمر ہمت کو کس لینا چاہیے، چونکہ یہ عشرہ خصوصیت کے ساتھ کئی عبادتوں کے اجتماع کا عشرہ ہے۔ اس میں اعتکاف ہے، اس میں قیام اللیل ہے، اس میں اسی طریقے سے شب قدر ہے، اس میں جو ہے صدقۃ الفطر کی عبادتیں ہیں، یعنی مالی اور بدنی کئی طرح کی عبادات یہ خصوصیت کے ساتھ اس عشرہ کے اندر داخل ہوتی ہیں، جس میں ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے
اور آپ کی سنت کی پیروی میں بڑھ چڑھ کر کے اس عشرہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سامان تیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجاہدہ ہوتا وہ کسی ایک نوعیت کے لیے خاص نہیں ہوتا، کسی ایک شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وجوہ، مختلف عبادات، ذکر و اذکار کی عبادتیں، توبہ و استغفار کی عبادتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تلقین فرمائی، آپ کو نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کیجئے، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کثرت کے ساتھ بیان کریے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کیجئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت کے ایام ہمارے لیے جو عطا کیے ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑی عظیم سعادت کی گھڑی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کہ جہنم سے، اللہ کے عذاب سے اپنی گردنوں کو آزاد کرانے کی پوری کوشش اور پورا مجاہدہ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں اور دیگر نصوص کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آخری عشرے کا بالخصوص ایک عمل جو ہے توبہ و استغفار کی شکل میں ملتا ہے کہ انسان کا اپنے گناہوں پر پشیمہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، آئندہ کے لیے اقلاع عن الذنوب، ترک کر دینا کلی طور پر گناہوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی ذاتی مفاد اور رکاوٹ کی خاطر نہیں، کیونکہ گناہ کو چھوڑنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. گناہ کو ترک کرنا، کبھی انسان کسی گناہ کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اس لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی ایک آدمی کسی گناہ کی مضرت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی کبھی کسی اور وجہ سے گناہ کو ترک کر دیتا ہے. خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کی خاطر انسان کا گناہوں کو ترک کر کے نادم اور پشیمہ ہو کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھ جانا، یہ بہت بڑا اس کے اعمال میں ایک ایسا اجر ہے، ایسی نیکی ہے، کیونکہ توبہ استغفار بذات خود ایک عبادت اور نیکی ہے، بذات خود ایک نیکی ہے جس سے ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں. ایک آدمی بڑے سے بڑے جرائم، بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پشیمہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین عفو درگزر کی قلم پھیر دیتا ہے اس کے گناہ کے اوپر. اسی لیے آپ دیکھیں استغفار اصل میں کہا جاتا ہے غفرا یغفرو، غفورن و غفرانن کے معنی ہوتے ہیں کہ جو ہے ڈھانپ دینا، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، اور استغفار میں طلب ماخذ پایا جاتا ہے، یعنی استغفار میں اللہ سے ایک بندہ طلب کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ پروردگارا جو کچھ شعوری اور غیر شعوری طور پر، دانستہ و نادانستہ طور پر جو کچھ بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں تو اس کو معاف فرما دے، اس کو ڈھانپ دے، اس پر پردہ ڈال دے، دنیا کے اندر بھی اور علی رؤوس الاشہاد قیامت کے دن بھی، تو ان گناہوں پر ہمیں ذلیل و رسوا نہ کریو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کے اندر جو ہے یہ طلب ہوتی ہے، یہ گزارش ہوتی ہے، یہ التجا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ ایک آدمی کوئی برا عمل کر بیٹھتا ہے شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے ورغلانے میں، حرص و حوث کی بنیاد پر، طمع اور لالچ کی بنیاد پر، بیوی بچوں کی محبت کی خاطر
بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں جو اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، بدعملی پر آمادہ کرتی ہیں، اور انسان اس کے ہاتھوں بہک کر کے غیر شعوری اور شعوری طور پر بہت سارے جرائم کا، گناہوں کا ارتکاب انسان کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص کوئی گناہ، کوئی بدعملی کر بیٹھے، اور یظلم نفسا، یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اپنے نفس پر حدود شرع کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف کوئی عمل کر دے، اور پھر ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے گا کہ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اسے بخشنے والا ہے۔ تو یہ توبہ استغفار کی برکت ہے میرے بھائیوں، کہ ایک انسان گناہ کی بنیاد پر شرافت کے دائرے سے نکل کر کے جرم کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن توبہ استغفار کی یہ برکت اسے دوبارہ اس کی شرافت، اس کی بزرگی، اس کے مرتبے کو بحال کر دیتی ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت اسی طریقے سے قائم اور دائم ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں، ایک ہے استغفار اور دوسرا ہے توبہ۔ علماء نے دونوں کے اندر فرق کیا ہے، اسی لیے تابع توبو کے معنی ہوتے ہیں وہ رجوع کرنا، پلٹنا اور رجوع کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں ادا انتہا درجے کی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ساری آیتوں کے اندر ایک ہی آیت کے اندر استغفار کا بھی مطالبہ اور توبہ کا بھی ذکر، دونوں چیزیں۔ توبہ میں اصل کیا ہے؟ توبہ کی اصل یہ ہے کہ اقلاع عن الذنوب، گناہ کو ترک کر کے انسان کا پلٹ جانا، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب احساس گناہ انسان کے اندر پیدا ہوگا، گناہ کا شعور، گناہ کا احساس کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ کوتاہی واقع ہوئی ہے، تو پھر انسان کا شعور جو ہے یہ اسے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں التالیقات الحسان کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الندم و توبہ، ندامت اور شرمندگی ہی اصل توبہ ہے، ندامت اور شرمندگی ہی اصل توبہ ہے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کی ساری اولاد، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، یہ سب کے سب خطا کار ہے، سب کے سب گناہ ان سے واقع ہوتی ہے۔ وہ ملائکہ نہیں ہے، ملائکہ میں سے نہیں ہے، ملک نہیں ہے، وہ انسان ہے، بشر ہیں، ان سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے۔ تو یہ مواقع ہے، یہ گھڑیاں ہے اپنے گناہوں کو دھلنے کا، کثرت کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعہ سے اللہ کے عفو درگزر کو پانے کا۔ اس کے لیے توبہ یہ خصوصیت کے ساتھ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو اے مومنو، لعلکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ کی رحمتوں کی تم مستحق بن جاؤ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کے ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر توبہ استغفار کی فضیلت، اس کی اہمیت پر کئی نصوص وارد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ۔ اللہ رب العزت نے توبہ نصوح کا مطالبہ کیا ہے، عام توبہ کا نہیں جو عوام الناس کے اندر ہوتا ہے، کوئی بھی غلطی ہو گئی تو استغفر اللہ کہہ دیا، یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خالص توبہ، یعنی ایسی توبہ کہ جس توبہ کے ساتھ گناہ کی لذت دل سے چمٹی نہ رہ جائے، گناہ کی ہوس یہ دل پر باقی نہ رہ جائے، بلکہ انسان پوری طرح سے اس گناہ کو ترک کر کے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو ہے علماء نے، خاص کر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نصوح کے اندر اخلاص کا ایک ایسا مادہ پایا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کر لے کہ اس گناہ کی لذت اور اس کی شہوت اس کے دل کے ساتھ کٹ جائے، اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہ جائے، پھر دوبارہ انسان جو ہے اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، اس گناہ کی طرف پھر انسان کے دل کے اندر کوئی خواہش پیدا نہ ہو۔ یہ توبہ نصوح ہے، اور اس چیز کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں اللہ رب العالمین ایسی جنت کے اندر مرتبہ اور جگہ دے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ و استغفار کا یہ بدلہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں پر بھی توبہ کے تعلق سے کئی آیتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، جس کے اندر جو ہے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، آپ فرماتے تھے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ سے توبہ و استغفار کیا کرو، اے لوگو اللہ سے ہمیشہ توبہ و استغفار کیا کرو، انی اتوب واستغفر فی کل یوم 100 مرہ، میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود میں ایک ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دیا ہے عملی طور پر کہ اللہ سے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی زبان کو استغفار میں اللہ کے ذکر میں تر رکھنا ہے کوئی مشکل امر نہیں ہے، آسانی کے ساتھ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے نامے اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار کو قیامت کے دن پائے، کثرت کے ساتھ۔ صحیح حدیث ہے یہ، آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو آپ کے نامے اعمال میں وہ استغفار درج ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ چیز آدمی قیامت کے دن پائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایسے بندے ایسے شخص کے لیے بشارت دیا، خوشخبری سنائی ہے کہ طوبی لمن وجدا۔ آپ دیکھیں اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کا بندہ رجوع کرے، پلٹے، گناہ کرے، کرنے کے باوجود بھی انسان جو ہے اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب اس کا بھولا ہوا بندہ، بھولا بسرا بندہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی اس حدیث کو آپ دیکھیں، مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ صحرا کے اندر ایک آدمی جا رہا ہے اور صحرائی سفر میں اپنے سواری پر ماں ساز و سامان، زندگی کی پوری متاع اس کی اس پر ہے، اور اتفاق سے آرام کے لیے ٹھہرتا ہے اور اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ اب جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب صحرا کے اندر نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کوئی معاون ہے، نہ مددگار ہے۔ ایسی حالت میں ڈھونڈتا ہے اپنی سواری کو بے تحاشا، لیکن سواری نہیں ملتی، غائب ہو جاتی ہے، اور پھر تھک ہار کر کے ایک جگہ لیٹ جاتا ہے، اور آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے ماں ساز و سامان کے کھڑی ہے، تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرط مسرت میں، خوشی کے عالم میں اللہ سے کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، کفریہ جملہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، اللہ تعالیٰ کو اس کا جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے، جتنا اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو اپنے اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف پلٹتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو یہ پہلو خصوصیت کے ساتھ آپ دیکھیں گے، عباد الزہاد کا یہ ذخیرہ ہوتا تھا، یہ عباد الزہاد اور اللہ کے مومن بندوں کا ہمیشہ ایک وظیفہ ہوتا تھا ان کی زندگی کے اندر، استغفار کا، توبہ کا، وہ ہمیشہ
اس کے اوپر جو ہے ثابت قدم ہوا کرتے تھے. اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی بنیادی تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ توبہ کرنے والوں سے بہت ساری تقصیر واقع ہوتی ہے. لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر توبہ کے اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, توبہ کے ضابطوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, آپ دیکھیں توبہ کرنے والے کو کبھی گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. گنہگار کو کبھی اپنے گناہ پر اصرار یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ ایک آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر ٹال مٹول کرے, پھر اس کے اوپر جمع رہے کر لوں گا بات کے اندر. یہ انسان دھوکے اور فریب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے اس طرح کی آیتوں کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے مومن بندے یہ توبہ و استغفار کے معاملے میں اتنا حساس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر کبھی اصرار نہیں کرتے, اپنے گناہوں پر کبھی جمے نہیں رہتے ہیں. اس لیے انسان کو گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی ایک گناہ کر لیا اور پھر اس کے بعد اس پر جمع ہوا ہے. وَيْلٌ لِّأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَيْلٌ لِّلْمُصَرِّينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو نصیحت نہیں پکڑتے ان کے لیے ویل ہے. اقما کہتے ہیں ایسے لوگ جو حق کو, اللہ کی نصیحتوں کو سنتے ہیں اور اس کو سن کر کے بے سنا کر دیتے ہیں, اس کو سن کر کے نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. اور ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون, کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے کسی گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں. اصرار کیا ہے کہ آدمی اس کے اوپر جمع رہے. ایک غلطی ہوئی, انسان اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اگر پھر ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کرے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 بار ذکر کیا کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی, توبہ کی, اللہ نے معاف کر دیا. اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ یہ بندے کو اتنا احساس ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہ کو معاف کرنے والا ہے, تو اللہ نے معاف کر دیا. پھر دوبارہ ہوئی, پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے, پھر اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اصرار یہ ہے کہ آدمی اس گناہ پر جمع رہے اور اس گناہ پر ایسے چمٹا رہے کہ وہ اللہ سے معافی اور تلافی کا سامان تیار نہ کرے, بلکہ وہ وہی گناہ بار بار انجام دے. مثلا ایک آدمی شراب کا عادی ہے, ایک آدمی زنا کا عادی ہے, ایک آدمی اور کسی غلط قسم کے گناہ, بدترین قسم کے گناہ میں پڑا ہوا ہے, وہ توبہ بھی کرتا ہے اور اصرار بھی کرتا ہے. تو ایسی توبہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے, ایسی توبہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسری چیز علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کی رحمتوں سے امید تو ہونا چاہیے, لیکن اس امید کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہونا چاہیے کہ کلی طور پر اللہ کی رحمتوں پر ہی اعتماد ہو جائے اور انسان سب کچھ چھوڑ دے. یہ علماء نے اس قاعدے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے امید ہو کہ اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اب اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ ان رحمت اللہ واسعہ, اللہ کی رحمتیں بڑی کشادہ ہیں, اس کو آڑ بنا کر کے آدمی جرائم پر جرائم, گناہ پر گناہ کرتا جائے, تو یہ چیز ایک خطا کار کی سب سے بڑی غلطی شمار ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمتوں کے معاملے میں شرعی ضابطے کو نہیں جانتا ہے. اللہ رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے, لیکن اس کے بعد بھی شدید العقاب بھی ہے, سخت ترین سزا دینے والا بھی ہے. ان اخذہ اخذ علیم, اور اس کی پکڑ بڑی زبردست پکڑ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے, آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اہل جہنم لیبکون, جہنم کے اندر روئیں گے, گڑگڑائیں گے کہ اے اللہ تو مجھے چھٹکارا دے دے, اور اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے بہنے والا آنسو یہ جمع ہو کر کے دریا کی شکل اختیار کر لے گا, جس میں کشتیاں جاری ہوں گی, جس میں کشتیاں چلائی جائیں گی, اور اس کے بعد جب وہ آنسو ختم ہو جائیں گے تو انسان خون کے آنسو روئے گا, خون بہیں گے اس کے آنکھ سے, لیکن اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کی صفت رحمت اور اللہ کے صفت غضب کے درمیان
جو شرعی اصول ہے، بنیاد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محض اس بات کو آڑ نہیں بنانا چاہیے ایک انسان کو، ایک خطا کار کو، کہ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا. جیسے بہت سارے عام لوگوں کو جب ضابطہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ کے ہاں معافی کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کے ہاں معافی کا ایک اصول ہے، اور اس کی انی جو ہے انا الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہوں. وَإِنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن میرا عذاب یہ بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں صفت رحمت کا ذکر کیا ہے، وہی اللہ نے دردناک عذاب اور صفت قہاریت و جباریت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. تو دونوں میں انسان کو جو ہے اس طریقے پر اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو یقیناً کشادہ ہے، اور اتنی کشادہ ہے آپ دیکھیں گے کہ عموماً اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہوتی ہے. یہ شرعی قاعدہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ اللہ کے غضب پر یہ غالب آ جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث سے مسلم کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جو ہے قیدیوں کا ایک گروپ جو ہے لایا گیا. اس میں ایک عورت جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی، اس کا بچہ بچھڑ گیا ہے جو ہے، اور وہ دودھ اس کے تھن میں تنے ہوئے ہیں، کسی کے بھی بچے کو پاتی ہے دوڑ کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. اس کی ممتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا، فرمایا صحابہ کرام سے کہ اطاریحتن بے ولدہا فی النار، کہ کیا تم لوگ یہ گمان کر سکتے ہو کہ یہ عورت اگر اپنے بچے کو پالے تو جہنم کے اندر ڈال دے، یا مطلب آگ کے اندر پھینک دے، آگ کے اندر ڈال سکتی ہے یہ عورت؟ تو اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو دوسرے کے بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا رہی ہے وہ اپنے بچے کو پانے کے بعد کیسے آگ کے حوالے کر سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی کہیں زیادہ رحیم اور شفیق ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر ہے، جتنا یہ عورت اپنے بچے پر ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم اور شفیق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ہاں ایک نظام اور ایک ضابطہ ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عموماً گنہگار آدمی یا خطا کرنے والے، توبہ کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ عام طور پر اس غلطی کے اندر مجاہرہ اور فخر کی کیفیت کبھی داخل نہیں ہونی چاہیے. آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، کتنی بھی مغفرت کر لیں، کتنی بھی جو ہے توبہ و استغفار کا سامان تیار کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے اندر گناہ پر فخر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ پر مجاہرہ کی کیفیت، آپ دیکھیں کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کا ہر آدمی اللہ کے عفو درگزر کا مستحق ہوگا سوائے مجاہرین کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مجاہرون کون لوگ ہیں، مجاہر کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا شخص جو رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب صبح کرتا ہے تو فخر سے اپنے گناہ کو بیان کرتا ہے، فخر سے اپنے اس گناہ پر نادم ہونے کے بجائے اس گناہ کو فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ مجاہر ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مجاہرین کے لیے اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا دروازہ بند کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. تیسری چیز علماء نے ذکر کیا ہے کہ معافی طلب کرنے والے کو یہ ضابطہ سمجھنا چاہیے کہ صرف گناہ سے استغفار نہیں ہے. آپ ایک آدمی نماز روزہ، اچھے اخلاق، اچھے دینداری کا پابند ہے، اب وہ عمدن و قصدن کوئی گناہ نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ استغفار کو ترک کر دے کہ میں تو کوئی گناہ کرتا نہیں، وہ مطلب نہیں ہے. بلکہ ایک آدمی غیر دانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر ایک آدمی کہیں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمدن تو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی اسے کیا ہے،
کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے، کثرت سے اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے باب میں جو چیزیں آتی ہیں، جو آیتیں، جو حدیثیں آتی ہیں کثرت استغفار کے باب میں، وہ اسی قبیل سے ہے، وہ اسی قبیل سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمدن و قصدن آپ سے گناہ کا عمل سرزد ہونا یہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک بشر ہیں، آپ ایک بشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت کو تعلیم دی جاتی ہے کہ امت جو ہے اپنے گناہوں پر معافی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنے ایسے گناہ ہیں کہ انسان غیر شعوری طور پر اسے انجام دے جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، ایک بھائی نے ٹوکا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ایک مصلی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دھیان نہیں دیا، ان کے سامنے سے گزر گیا۔ یہ گناہ کا عمل ہے، سخت ترین گناہ کا عمل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک جو ہے کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل، اے لوگو شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ شرک اتنا بدترین عمل ہے اور یہ رات کے اندر چلنے والی ایک کالی چوٹی کی طرح انسان کے عقیدے میں، انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیف نتقیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم کیسے اس سے بچ پائیں گے؟ جب اتنی باریک چال ہے شرک کی تو ہم کیسے اس سے بچیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر اس دعا میں اللہ کے نبی نے یہ پہلو سکھایا ہے کہ اے اللہ جو ہم جان بوجھ کر کے اگر شرک کر جائے تو اس سے تو ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور جو غیر شعوری طور پر اگر ہم سے شرک کا عمل ارتکاب پا جائے، ہو جائے، تو تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس دعا کے اندر دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ غیر شعوری طور پر بھی انسان، اسی لیے آپ دیکھیں گے استغفار پر اللہ کے نبی صحابہ کی تربیت کرتے تھے توجہ کے ساتھ پوری۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سید الاستغفار اٹھا لیں، سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، لمبی دعا۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، استغفار کی دعاؤں کی سردار ہے، استغفار کے دعاؤں کی سردار ہے۔ ایک آدمی اگر صبح کو پڑھتا ہے اور دن کے اندر اس کی وفات ہو گئی شام ہونے سے پہلے تو دخل الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی اگر شام کو پڑھ لے تو رات کے اندر وفات ہو جائے اس کی تو دخل الجنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں توبہ استغفار کیا ہے اس کے اندر، سید الاستغفار میں اللہ کی ربوبیت کا اعتراف، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اللہ کی بخشش کا اعتراف، اللہ کے جاہ و جلال کا اعتراف، اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف کہ اے اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں کمزور ہوں۔ یہ طریقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے اندر ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ اب دیکھیں سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ ان کان من فر من الضعف، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگ کر آیا ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے میدان جہاد سے بھاگنا یہ ہلاک کر دینے والی گناہوں میں سے ہے، برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا کہ ایک آدمی اگر میدان جہاد سے بھاگ کر آیا ہے اور یہ استغفار کی دعا یہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، اللہ کے نبی نے ایک نہیں، آپ دعا کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب اٹھا لیں، استغفار کی بہترین دعائیں، بہترین ذخیرے یہ موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصورات کے اندر، اور اس میں ہمیں اور آپ کو پوری توجہ کے ساتھ ایسی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اور گناہ کے معاملے میں شریعت کے جو ضوابط ہیں کہ انسان گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی اسے کوشش کرنا چاہیے گناہ کرنے کے بعد۔ جیسے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار فرض عین کے درجے میں ہے۔ توبہ استغفار کیا ہے؟
فرض عین کے درجے میں ہے. ہر مرد ہر عورت پر انفرادی حیثیت سے وجوب کے درجے میں ہے کہ وہ آدمی اللہ سے توبہ و استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے. یہ وجوب کے درجے میں ہے. اسی لیے علماء نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں اجمعت الامہ علی ھذا, پوری امت کا اجماع اس کے اوپر کہ جب تک ایک آدمی بذات خود اپنے گناہوں سے معافی طلب نہیں کرتا, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جیسے نماز یہ انسان پر فرض عین کے درجے میں ہے, ایسے ہی توبہ و استغفار بھی آدمی کے لیے فرض عین کے درجے میں ہے کہ کسی دوسرے کی معافی آپ کے لیے کام نہیں آنے والی ہے, بلکہ آپ کو اپنے گناہوں پر بذات خود معافی طلب کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کی رحمت کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اسے موقع دیتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اسے موقع دیتا ہے معافی کا. آپ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں, کتنی حدیثیں ہیں جو ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها القاها والا كتبت واحدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب الشمال جو بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے, وہ فرشتہ جو گناہ کو لکھنے والا ہے, وہ فرشتہ جب ایک بندہ کسی جرم کا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو 6 گھنٹے تک وہ اپنے قلم کو روکے رہتا ہے. 6 گھنٹے تک اپنے قلم کو روکے رہتا ہے, اس کے گناہ کو نہیں لکھتا. ہو سکتا ہے یہ معافی طلب کر لے, ہو سکتا ہے یہ اللہ سے بخشش طلب کرے. اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ کے اندراج کے بغیر ہی اس کو مٹا دیا جاتا ہے, اس کو مٹا دیا جاتا ہے. وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةٌ, اور اگر معافی طلب نہیں کرتا تو پھر اس کے ایک گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں میرے بھائیو, یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں, یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے. ایسے ہی آپ دیکھیں دوسری مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ایک آدمی گناہ کے بعد پھر توبہ کا دروازہ پوری زندگی اس کے لیے کھلا ہوا ہے, پوری زندگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, ایک بندے کی توبہ اللہ تعالی اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے غرغرے کو نہیں پہنچ جاتی ہے. اس کے غرغرے کو جب روح پہنچ جاتی ہے, یعنی جاگنے کی کیفیت, جب وہ غیب کے پردے اس سے ہٹا لیے جاتے ہیں, عالم غیب کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے, تو اس وقت توبہ اور ایمان دونوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب اس وقت کوئی ایمان لائے, تب اسی لیے شیخ ابن عثیمین نے ذکر کیا ہے جتنے یہودی, جتنے عیسائی, جتنے کفار اور مشرک دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, وہ اس موڑ پر وہ ایمان لانے کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کو ماننے اور یقین کرنے کی کوشش وہ ضرور کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نقطہ ذکر کیا ہے, کہتے ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب عالم بالا غیب کے مشاہدات کے بعد جو ہے توبہ کا دروازہ اور ایمان کا دروازہ یہ دونوں بند ہو جاتا ہے, نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس وقت میں ایمان کا لانا اللہ کے ہاں معتبر قرار پاتا ہے. یہ میرے بھائیو, اس سے پہلے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک طویل مہلت دیا ہے, ایک طویل مہلت اللہ کے ہاں موجود ہے. اللہ کے ہاں انسان کو پوری توجہ کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ, اور خاص کر جب ہمارا استغفار کسی فضیلت والے اوقات سے, کسی فضیلت والی گھڑی کے اندر ہو, تو یہ اور ہی اثر جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کثرت کے ساتھ معاف فرماتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلاف کی زندگیوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلاف کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں خصوصیت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں یا آیوش جو ہے, اے عائشہ جو ہے تم جو ہے لا تحقرن من المعروف, لا تحقرن جو ہے تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھنا, کسی بھی گناہ کو کمتر مت سمجھنا. اگر یہ گناہ جمع ہو جائے انسان کی زندگی میں تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے, اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے, اس کی نیکیوں کو, اس کی زندگی کو. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ
جب انسان کثرت سے انجام دیتا ہے تو یہ کبیرہ بن جاتی ہے، یہ کبیرہ بن جاتی ہے. لا صغیرۃ مع الاصرار جو ولا کبیرۃ مع الاستغفار. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ صغیرہ یہ اصرار کے ساتھ کبیرہ بن جاتی ہے اور کبیرہ استغفار کے ساتھ اللہ کے یہاں مٹا دی جاتی ہے. یہ جو ہے شریعت کا ضابطہ ہے کہ اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کی کوشش کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اور انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ وہ گناہ کا عمل ہے، وہ گناہ کا عمل ہے لیکن اس کی اہمیت اس کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں اس طور پر بھی شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ ضابطہ سکھلایا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں یہ چیز اور گناہ کے معاملے میں قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں اور دیکھیں گے عیسائیوں کا جرم کتنا عظیم ہے. آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ جو ہے هو المسیح ابن مریم. قرآن کہتا ہے کہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ہے یہی اللہ ہے یا عیسیٰ مسیح یہ اللہ کا تیسرا ہے. آپ دیکھیں قرآن نے دوسری جگہ کہا یہ اتنا بڑا خبیث کلمہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن آپ سورہ مائدہ کی آیت اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے 71 اور 72 نمبر کی آیت کے اندر عیسائیوں کے اس جرم کا ذکر کیا ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ و استغفار کرتے اللہ سے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاتے. اگر یہ توبہ و استغفار کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاتے. یعنی اللہ ہی کے اتنے بڑے گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھیے. اصحاب الاخدود کے واقعے میں اہل ایمان کو موحدین کو گاہ کھود کر آگ کے خندق میں ان کو ڈال دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا. اس لیے صرف اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. قرآن مجید نے سورہ بروج کے اندر پورے واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن اسی ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ لوگ توبہ و استغفار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر جلانے والی آگ میں داخل نہ کرتا. لیکن چونکہ انہوں نے استغفار نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر جلانے والی آگ میں حریق کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا. تو آپ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت. قرآن کی ایسی آیتوں کو دیکھیں گے تو ایک نہیں بیسیوں جگہ بڑے بڑے جرائم کو ذکر کرنے کے بعد امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے انظروا الی ھذا الکرم والجود. اے لوگو اللہ کے اس کرم اور اس جود و سخا کو دیکھو، اس کرم اور جود و سخا کو دیکھو کہ ان بدترین لوگوں نے اللہ کے موحدین کو قتل کیا ہے، اللہ کے اولیاء کو قتل کیا ہے، لیکن اللہ پھر بھی ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں بخشنے والا ہوں. یہ حضرت امام بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس حیثیت سے ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک فرصت دی ہے. یہ بڑی قیمتی اوقات ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ مراقبہ، مجاہدہ اور ایسے وقت میں اپنے گناہوں پر پشیمانی اور پورا عزم و استقلال کہ اب اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کہ انسان گناہوں سے نکل کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کرے گا. اس کے لیے ایسے خصوصیت کے ساتھ ایسے مواقع کو اور اس آخری اشارہ کو آپ غنیمت سمجھیں. اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور ان اوقات کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی معافی و تلافی طلب کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ان ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہم سے جو شعوری طور پر جو غیر شعوری طور پر کسی بھی قسم کے چھوٹے بڑے گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عفو و درگزر کے اندر جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.